صدر پاکستان نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا ہے وہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر. تحفظات کا کیا اظہار کیا؟ میزائل چلا دیا انہوں نے. تو غوری میزائل چلے گا یہ نہیں چلے گا، مگر یہ ایوان صدر سے تو میزائل چل گیا. اچھا ہٹ کیا، بڑی حیرت انگیز بات ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. جب یہ صدر بنے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے یار میرے تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں. میں نے کہا اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی پوزیشن کو استعمال کس طرح کرتا ہے. یہ یونیورسٹیاں ہیں، پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ ہے، صوبوں کے درمیان رابطے ہیں، غیر ملکی سفیر یہاں رہتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. وہ صرف اختیارات کی آج انہوں نے اپنے اختیارات استعمال خوب کیے اور میزائل چلا دیا. پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف دیکھیے اب اس کا جواب کیا آتا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا مقدمہ انہوں نے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے 197 نمبر پہ 157 نمبر پہ ہے پاکستان فریڈم آف ایکسپریشن میں، یعنی آزادی صحافت پورے ایز اے ہول کہا جاتا ہے نا کہ آزادی اظہار میں. تو پھر انہوں نے کہا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور ایمنسٹی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور فلاں بہت سی تنظیموں کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. پھر جو بہت اچھا انہوں نے کیا، انہوں نے کسی ایک فریق کی بات نہیں کیا. وہ اسد علی طور کا بھی نام لیا، ابصار کا بھی لیا نام انہوں نے، جی صابر شاکر کا بھی، محیط پیرزادہ صاحب کا بھی، اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ایاز امیر صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور عمران ریاض کا، اور انہوں نے یہ ساری اس کی تفصیلات، وہ تو کافی مفصل خط ہے، وہ اخباروں میں چھپ جائے گا، ہمیں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ بطور صدر کے انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق، دفعہ 41 کا غالباً انہوں نے حوالہ دیا، جی آرٹیکل 41، وہ شہریوں کے جو آزادی اظہار رائے کا حق ہے اور ان کے بنیادی حقوق کی نگہبانی کریں. تو وزیر اعظم صاحب انہیں بتائیں. اب وزیر اعظم صاحب کیا بتائیں گے انہیں؟ وزیر اعظم صاحب تو کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. ٹھیک، بہرحال اس پہ دباؤ آئے گا حکومت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے ہارون صاحب اور وہ جو اپنا عمران ریاض، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. اور افواہ جو شہر میں بہت گردش کر رہی تھی، میں افواہ اس لیے کہتا ہوں کہ اب میں تو بہت محتاط ہو گیا ہوں. ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہے، غلط خبر چلی گئی ہے اور بڑا اس کا دباؤ آتا ہے، لیکن لوگ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹارچر کرنے کا حکم دیا گیا. جب یہی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں ہیں. اور ان کے بھائی نے کہا ہے کہ تھانہ بند کر دیا گیا ہے اور وکیلوں کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہارون صاحب اکانومی پر تو بات کریں گے، مگر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے، پاکستان دنیا کے 15 ایسے ٹاپ کنٹریز ہیں جن میں شرح سود بہت زیادہ ہائی ہے. اس کے باوجود سری لنکا کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے مگر شرح سود وہاں پر بھی پاکستان سے کم ہے. تو ایسے میں ترقی کیسے ہوگی جب وفاقی شرعی عدالت بھی کہتی ہے کہ سود ویسے ہی حرام ہے؟ نہیں، ترقی کی وہ بات میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دی کہ وہ اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال میں کوئی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ شعبدہ بازی ہے، پیسے ہیں نہیں 160 ارب روپے یا 120 ارب روپے سبسڈی پہ جائیں گے، بچگانہ باتیں ہیں یہ. وہ تو ٹھہراؤ آئے گا، قرار آئے گا. کو $25 بلین تو آپ کو واپس کرنے اس سال کہاں سے واپس کریں گے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا. کہاں ختم؟ زر مبادلہ کے تو ذخائر ہیں ہی نہیں آپ کے پاس. 1.5-2 مہینے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے. صحیح ہے. تو اس میں یہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ٹھہراؤ آ جائے. مگر ٹھہراؤ تو دن رات گالم گلوچ کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ تو ٹھہراؤ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 8-9% ہوگی شرح اس کی مہنگائی کی. اسٹیٹ بینک نے کہا 18 سے 20% ہوگی جی. اور یہ کہہ رہے حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ 5% شرح ترقی ہوگی. اسٹیٹ بینک نے کہا 3 سے 4% ہوگی. اب بتائیے کہ وہ جو 6% پہ لے گیا تھا اس کو ہٹا دیا، اس سے حاصل کیا ہوا؟ صحیح ٹھیک ہے. تو قریبی ذرائع کے اوپر اکتفا کیوں نہیں کر رہے ہارون صاحب؟ ایران سے 1000 میگا واٹ اگر ہم بجلی لے سکتے ہیں تو تیل اور گیس کے حوالے سے کیوں نہیں ایران کی طرف ہم دیکھتے؟ وہ تو دیکھیے ہماری لانگ ٹرم پالیسیوں کا مسئلہ ہے، وہ مختصر بات نہیں ہو سکتی اس پہ. آپ نے اربوں پہ انحصار کیا ہے، وہاں سے 8-10-12 بلین ڈالر آتے ہیں امارات سے اور سعودی عرب سے. آپ ایران کے اور اربوں کے درمیان توازن قائم کرتے، یہاں تیل اور گیس کی نہریں بہہ رہی ہوتی. کہاں $3.5 اور کہاں آپ چوتھی بار ٹینڈر کینسل ہوئے ہیں، 4 دفعہ کر لیے.
38 39 40 ڈالر پہ مل رہا ہے. یہ آپ کو $3 پہ جتنی چاہتے آپ کو گیس مل رہی ہوتی. روس پائپ لائن بچھا دیتا جی. تو وہ تو آپ نے بیلنس کیا ہی نہیں نا. نہ آپ روس سے تیل لینے کے لیے تیار ہیں, ہر روز ایک نیا بہانہ ہے جی. مفتیٰ صاحب موجود ہیں بہانے پیش کرنے کے لیے. اور یہ بائی دی وے وہ بڑی ڈیوائیڈ ہے پارٹی میں. کچھ لوگ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں, وہ مفتیٰ اسماعیل کو بنانا چاہتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ہارون صاحب کل پیٹرول والا معاملہ بھی ہمارا ادھورا رہ گیا تھا. ایکچوئل پرائس کیا پاکستان میں ہونی چاہیے اور یہ فارمولا کیا ہے, کیا ہے یہ فارمولا؟ جی آج پھر پرائس گری ہے. وہ پرائس کا ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ فلکچویشن ہوتی ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, لیکن اب گر رہی ہے. اور اگر یہ گرتی رہتی ہے, یہ یہاں بھی رہتی ہے, فرض کیجئے 96 پہ ہو گئی ہے برطانیہ میں, اس میں امریکہ میں, برطانیہ میں 99 پہ. عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو 89 تھی. کیوں چین میں کنزمپشن کم ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ اس میں پلے کرتا ہے. روس پہ پابندی, وینزویلا پہ پابندی, ایران پہ پابندی. جب یہ پابندیاں اگر یہ ختم ہو جائیں, پھر قازقستان کا تیل ہے جو روس کے ذریعے بحر اسود تک جاتا ہے اور یورپ پہنچتا ہے, تو وہ اگر روس اس کو روک دے ایسی تباہی آئے گی کہ $300 پہ چلا جائے گا. بہرحال پاکستان کی امید, پاکستان جیسے ملکوں کی اس چیز سے وابستہ ہے کہ یہ پرائس اگر آ جاتی ہے 70-80 پہ, اس کی جو ماہرین جو کہتے ہیں نا کہ پرائس کیا ہونی چاہیے, ایکسپرٹس بتاتے ہیں ہمیشہ کہ یعنی مارکیٹ کی صورتحال اور سپلائی کی اگر نارمل ہو جائے, اس کی قیمت ہونی چاہیے $70. اچھا, اگر $70 ہو جاتی ہے تو پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو جائے گا, اکانومی کے سنبھلنے کا امکان پیدا ہو جائے گا, اگر جو اس کا انحصار سیاسی استحکام پر بھی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, مفتیٰ اسماعیل صاحب نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ جتنی بجلی اس وقت ہم لوگ بنا رہے ہیں, عمران خان صاحب اسے آدھی بناتے تھے, اس کے باوجود یونٹ جو ہے وہ $8 مہنگا ہو گیا ہے. سو سستے ذرائع کون سے جن سے بجلی بنائی جا سکتی ہے اور کم قیمت میں لوگوں کو میسر آ سکے؟ بھائی مفتیٰ اسماعیل صاحب کی اس طرح کی جو تقریریں ہیں نا, اس طرح مذاق خیز, میں معافی چاہتا ہوں, اس کو چھوڑ دیا کریں. عمران خان نے بجلی نہیں بنائی, اور بجلی کی تو آپ کی کیپیسٹی بے حساب ہے. آپ نے لگائے مہنگے اپنا کوئلہ سے چلنے والے اور گیس سے چلنے والے اور پٹرول پہ چلنے والے. کو مذاق ہے. پانی سے چلنے والی بجلی ہونی چاہیے تھی, 3-3.5 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کی کوئی کوتاہی ہے گیس کے معاملے میں بھی, اور پانی کے وہاں خیبر پختونخوا میں لگ سکتے تھے, لیکن اس کو رونے سے کیا حاصل ہے. اب اصل بات سادہ ہے جو شوکت ترین صاحب نے کہی ہے کہ بھائی آپ نے مہنگے یونٹ لگا لیے اور اب آپ کے پاس پیسے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے. تو وہ تھر سے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ ادارہ وہاں بنا رہا ہے بجلی اپنا تھر کے کوئلے سے, کوئلے کی خاص قسم ہے, انڈیا سے بنا رہا ہے, ہم بھی بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت سی لابیز کے بہت سے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایران سے لے سکتے ہیں, تھر کے کوئلے سے بنا سکتے ہیں, پانی سے بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پیشنس چاہیے نا, ایک دن میں تو یہ کام نہیں ہوتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب, آخری میرے پاس کچھ 4 منٹ ہیں. ایک اہم معاملہ ہے پاکستان انڈیا کے درمیان جو سرحد یا قصور کا بارڈر لگتا ہے, اس سے متعلق کوئی خبر آپ کے پاس ہے, وہ ذرا ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں, وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور نام بھی میں نے آپ کو لکھوا دیے تھے, آپ کے پاس نہیں ہے. میرے پاس موجود ہے ہارون صاحب. یہ ہوا ہے, میں دیکھیں میں اپنے کاغذ دیکھ لوں, کیونکہ وہ نام عدنان علی ہے, سیف ہیں اور لطیف, یہ 3 نام ہیں. جی یہ ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ سیف اور لطیف جو ہیں یہ تو اوکاڑا کے رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اپنا سسرال ہے ان کا قصور میں, تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. معاملہ وہاں عجیب و غریب ہے. کیا معاملہ یہ ہے کہ باڑ وہاں نہیں لگائے گی, ویسے بارڈر پہ باڑ لگی ہوئی ہے, لیکن ٹھیک سرحد پہ نہیں لگائی گئی. وہ انڈینز کا پتہ نہیں کیا اس میں مقصد تھا, وہ جتنا جہاں باڑ انہیں لگانی چاہیے اس سے پیچھے ہٹ کے لگائی ہے, مطلب 50 گز یا 100 گز یا 200 گز. میں نے وہ یہ پوچھا نہیں کہ وہ کتنا ایریا ہے. بعض اوقات لوگ اس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو باڑ کو سرحد سمجھا جاتا ہے نا. میں خود یہ سمجھتا تھا کہ باڑ ہی سرحد ہے, تو میں نے دیکھی ہے وہاں کئی دفعہ میں گیا ہوں. اچھا, وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو انڈین انہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں. اچھا, یہ عدنان علی جو ہے یہ تو اچھا یہ تینوں ینگ ہیں, یہ کوئی میچور لوگ نہیں ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہوں. ان کو 1.5 سے 2 سال پہلے ان کو پکڑ لیا گیا
اور یہاں سے وزیر داخلہ تھے جناب اپنا شیخ رشید صاحب, تو انہیں کہاں فرصت ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.